نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 285 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 to 11 1 سے لے کر 11 تک مدنی سورت ہے اور جمعہ کا روٹ ورڈ جیم میم عین ہے، معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ پچھلی تفسیر میں ہم نے انصار اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو انصار اللہ بننے کے لیے اتحاد چاہیے، اور بنیان مرصوص کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسا ہوتا ہے۔ تو اگر مسلمان بنیان مرصوص نہ ہو، ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، ان کے دل پھٹے ہوں، تو پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ جس طرح جمعے کا دن مسلمانوں کے باہم ملنے کا دن ہے، تجدید تعلقات کا دن ہے، علم سیکھنے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، یعنی یہ دن اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ تو مسلمان متحد ہو جائیں، اپنے تعلقات اچھے رکھیں، تو ہی دین کا کام ہو سکے گا۔ تو یہ سورت اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اور سورت منافقون کو جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یسبح للہ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الملکی، جو بادشاہ ہے۔ الملکی معنی کامل بادشاہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کی مملوک ہے اور اس کی تدبیر کے تحت ہے۔ اللہ کامل بادشاہ ہے۔ الملکی، القدوسی، نہایت پاکیزہ، یعنی اللہ کی ذات عظمت والی، ہر نقص اور آفت سے پاک ہے۔ العزیز، زبردست ہے، یعنی تمام اشیاء پر غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ حکیم ہے اپنی تخلیق میں، اپنے امر میں۔ تو اللہ کی ذات اپنی تخلیق اور امر میں حکمت والی ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ کی تسبیح کا بیان ہے کہ اللہ کی تسبیح آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کر رہی ہے۔ تو ہم انسان تسبیح کریں یا نہ کریں، عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں یا نہ کریں، اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور اس کی بہترین صفات کا ذکر کہ اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو کامل بادشاہ ہے، وہ نہایت پاکیزہ ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، تو سراسر فائدہ ہمیں ہی ہے۔ اللہ کو ہماری کسی عبادت،
کسی تسبیح اور کسی خدمت کی ضرورت نہیں۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے۔ امی کہتے ہیں ایسا ان پڑھ جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے۔ مراد یہاں پر اہل عرب ہیں۔ عرب کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ان اہل عرب میں اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک نبی آئے جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب سکھائے، انہیں حکمت سکھائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان کے آنے کے تقریباً 2500 سال کے بعد قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر بڑی قربانی دی تھی، اس لیے جو انہوں نے مانگا وہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان امیین میں یعنی ان اہل عرب میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرتا ہے یعنی ان کے اندر سے برائیاں نکالتا ہے اور ان کو نیکیاں کرنا سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 4 چیزوں کے نصاب کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے یہ نصاب چلے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نصاب تھا کہ انہیں اللہ کی آیات پڑھنی تھیں، لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا، اور کتاب اور حکمت سکھانی تھی۔ وَإِن، اور بے شک، کانو، تھے وہ۔ کانو سے مراد امی لوگ یعنی اہل عرب، اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں، ہر کفر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور شرک کرنے والا بھی۔ اور بے شک تھے وہ یعنی وہ امی لوگ، وہ یہود، وہ کافر، وہ مشرک، من قبل، اس سے پہلے یعنی بعثت رسول سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہدایت کے شدید محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ وآخرین، اور کچھ دوسرے، منہم، ان میں سے، لما، حالانکہ نہیں، یلحقو، وہ ملے، بہم، ان کے ساتھ۔ وآخرین منہم سے پہلی مراد تابعین ہے، اور یہ معنی اکرمہ نے بتایا ہے۔ ابن زید نے کہا کہ وہ تمام لوگ اس سے مراد ہیں جو قیامت تک ایمان لائیں گے، اور عمر بن سعید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عجم ہیں۔ اس سے مراد اہل فارس بھی لیے گئے ہیں۔ اس بارے میں روایت بھی آتی ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی. جب آپ اس آیت پر پہنچے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ میں نے 3 بار یہی سوال کیا. اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو تب بھی ان لوگوں یعنی اہل فارس میں سے کئی آدمی اس تک پہنچ جاتے، یا یہ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی اس تک پہنچ جاتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی وہ ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے ثریا ستارے پر بھی چلے جاتے. یہ سلمان فارسی ایسے تھے. کہ سلمان فارسی کی زندگی سے یہ بات اچھے سے معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ایمان کو پانے کے لیے کئی مشقتیں اٹھائیں. تو اس سے مراد اہل فارس بھی ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے مراد اہل یمن بھی ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، پہلی مراد تابعین، دوسری مراد وہ تمام لوگ جو قیامت تک ایمان لائیں گے، تیسری مراد عجمی، چوتھی مراد اہل فارس، اور پانچویں مراد اہل یمن. یہ جو عجمی کا معنی ابھی ہم نے پڑھا کہ عمر بن سعید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عجم ہے یعنی نان عربس. تو یہ وآخرین کا جو واو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امیین پر عطف ہے، یعنی بعث فی الامیین وآخرین منہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور عجم دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عرب اور عجم سب کے لیے ہے. لما یلحقوا بہم، حالانکہ نہ وہ ملے ان کے ساتھ. اس حصے کی وضاحت میں 3 معنی آتے ہیں. ایک کہ وہ درجے، فضیلت، ثواب اور مرتبے میں ان سے نہیں ملے، یعنی ان تک نہیں پہنچے. جو پہل ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی صحابہ کرام. تو ان صحابہ کرام کے درجے، فضیلت، ثواب اور مرتبہ تک وہ نہیں پہنچے. جو یہ دوسرے لوگ ہیں یہ صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچے جو بعد میں مسلمان ہوئے. ایک اور وضاحت اس حصے کی جاتی ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، یعنی ان کا زمانہ نہیں پا سکے، یہ بعد میں آئے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، صحابہ کرام کے بعد آئے تھے. ایک تیسری وضاحت بھی اس کی جاتی ہے، اللہ نے ان کے علاوہ اہل کتاب میں سے دیگر لوگوں پر بھی احسان فرمایا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ان کی ایمان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ تینوں وضاحتیں درست ہیں. یلحقو کا جو لفظ ہے لام حا قوف سے ہے، پہلے کے ساتھ ملنے والی چیز. ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہم صحابہ کرام کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لما یلحقوا بہم،
یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر اللہ نے اپنا رسول مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یعنی آپ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جو ان صحابہ کے خصائص اور فضائل ہیں وہ کسی اور کے پاس ہونا ممکن ہی نہیں، وہ ان کے مرتبے اور فضیلت کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ذالک، یہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ فضل اللہ سے مراد یہاں پر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم، تزکیہ، تلاوت آیات، تعلیم حکمت، سب اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بڑے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضل کیا کہ ان کو رسول بنایا، صحابہ کرام پر بھی فضل کیا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دی، اہل عرب پر بھی فضل کیا کہ اس عرصے میں ان کی کایا پلٹ گئی، شرک کی جڑ کٹ گئی، یہ آپس میں دشمن تھے، یہ دوست بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر بھی بڑا فضل کیا۔ پھر قیامت تک جو ان کے مشن کو آگے بڑھائے گا تو اللہ ان کو بھی فضل دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو یہ امت بھی بڑے فضل والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلے گی، اور جو اس مشن کو آگے لے کر چلے گا اللہ اس کو اپنے بڑے فضل سے نوازے گا۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر تو بڑا ہی کرم کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اجمیوں کے لیے بھی تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اس میں ایک مراد اہل فارس کی ہم نے پڑھی۔ اہل فارس نے اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت کام کیا، بڑے بڑے محدثین اور فقہا کی اکثریت اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بعد والوں میں اہل فارس نے دین کی بڑی خدمت کی، اور سب سے پہلے جو مخاطب تھے اس قرآن کے وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو استقامت کا پہاڑ تھے۔
یہ صحابہ اتنے مضبوط ایمان کی قوت کی وجہ سے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صحبت کی وجہ سے ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھرپور طریقے سے لینے والے تھے، وہ سمعنا و اطعنا کہنے والے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بہترین ایمان عطا کیا، اور انہی کے ایمان کو ہم سب کے لیے کسوٹی بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو مقبول ہے، کیونکہ یہ متحد تھے، یہ دین کے مشن کے لیے ایک دوسرے کے سپورٹیو تھے، یہ اپنی ذات کی نفی کرنا جانتے تھے اور دین کو ویلیو کرنا جانتے تھے، اور اللہ نے ان سے دین کا بہترین کام لیا۔ تو مسلمانوں کو دین کا کام کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی پیغام سورۃ الجمعہ کا ہے کہ جیسے تمام مسلمان جمعہ نماز میں جمع ہوتے ہیں، وہاں مل بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ دین کا کام کر سکیں گے، اور صحیح معنوں میں دین کو فائدہ تبھی پہنچے گا۔